السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21واں دن ہے فلسطین پہ ہونے والے مظالم کے حوالے سے، اور میں انتہائی دکھ درد کے ساتھ فلسطین کے حوالے سے، اور آج میں اپنی ویڈیو کو کوئی منفرد حیثیت سے بیان کرنا چاہوں گا کہ یہودی کیوں شیر بنے پڑے ہیں، امریکہ کیوں شیر بن گیا، گیدڑ کی طرح بزدل یہودی اور بزدل امریکہ کیوں آج شیر ہے، اس کی وجوہات بیان کروں گا، اور مسلمانوں کی تباہی کی وجوہات کیا ہے آج میں اپنی ویڈیو میں یہ بیان کروں گا۔ آج میں بتاؤں گا کہ میدان عمل میں مسلمان راہ فرار کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ بیان کروں گا۔ آج بتاؤں گا کہ مسلم امہ میں وہ بلندی اور وہ بلند پروازی کیوں پیدا ہوئی، حالانکہ ہمارے پاس تو فکری اقبال کی روشنی میں ایک بڑا اچھا بیداری امت کا پیغام موجود ہے۔ حکیم الامت کے پیغام میں دلوں میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور بے پر بھی پرواز کرنے کو دل چاہتا ہے، مگر مسلمان اس قدر بزدل کیوں ہو گئے، دنیا سے لوگ آنے والے کیوں ہو گئے، مقصدیت سے پرے سانسیں گننے والے کیوں ہو گئے، اور ان کے دلوں میں جو اسلام کا درد ہے، مظلوم کے لیے درد ہے، مظلوم کی مدد کرنے کی چاہ ہے، وہ کیوں ختم ہو گئی، اس حوالے سے میں بیان کروں۔ اگرچہ میری جتنی بھی سابقہ ویڈیو ہیں مسلسل ڈیڑھ سال سے بنا رہا ہوں، وہ میں نے انسان کی شخصیت، کریکٹر بلڈنگ، فکر اقبال کی روشنی میں اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش، اور میں کہتا ہوں کوئی ایک بھی مبلغ ایسا پوری دنیا میں بتا دے جو میری طرز پہ انسان کی ہیومن نیچر کے حوالے سے، انسان کے عشق کے مقامات کے حوالے سے، اور انسان کی بلند پروازی کے حوالے سے، اور انسان کی جو ناکامی ہے اس کے حوالے سے وہ کوئی بتا سکے، اور یہ بتا سکے کہ کوئی انسان شیطانی کا علاقار کیوں بنتا ہے، اور کسی پہ اللہ کی رحمتیں اور مددیں اتر رہی ہیں تو اس پہ کیوں ہے، مگر وہ تو چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو کوئی بھی آپ کو عالم پوری دنیا میں ایسا مبلغ نظر نہیں آئے گا جو میرے لیول پہ جا کے لوگوں کو انسانیت کی جو ایک اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اس میں جو فنکشن ہے، جو بنیادی طریقہ کار ہے انسان کا، کہ انسان کا سافٹ ویئر کیسے اپ ڈیٹ ہو۔ اب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روز میری مدد کرو، چارے کل پڑھو، شیطانیت سے پرے جاؤ، اور جو میری احکامات ہیں انہیں پورا پورا سمجھو، تاکہ تم شیطانیت کے پیرو نہ ہو جاؤ، شیطانیت تم میں حلول نہ کر جائے، اور تم بھی شیطانی کا علاقار بن کے کہیں معاشرے میں تباہی کا باعث نہ بنو۔ لہٰذا انسان کا ہر روز سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے، کہ جہاں پہ ایک طرف انسان کو غم، جہاں پہ باطل کوفتے نظر آ رہی ہوتی ہیں، انسانیت کی تذلیل کرنے والے نظر آتے ہیں، وہیں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مرد مومن کا کردار اجاگر کرتا ہے، تاکہ انسانیت کی تذلیل نہ ہو، کوئی ایسا صاحبہ ہو جس کی وجہ سے مظلوم لوگ اور جو حق پہ چلنے والے ہیں وہ ڈٹ سکیں، اور ایک محاذ قائم ہو، حق و باطل کے مارکہ میں جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے، ایسے لوگ جو حق پہ چلنا چاہتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم مل سکے۔ مگر بدقسمتی کی بات دیکھیں، جب انسان سچ کوئی نہیں بولے وہ خدا سے لانے بغاوت کرے گا اور طاغوتی طاقتوں کے زیر اثر چلا جائے گا، اور جتنی بھی اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو پسے پش ڈال دے گا، اور نام کی تسبیح پھیر لینے سے اور بے معنی سی رعایا کاری نمازیں پڑھ لینے سے پھر امتوں کو کی سربلندی نہیں ملتی، امتوں کے جو تقدیر کا چراغ ہے وہ روشن نہیں ہوتا، امتوں کی فلاح کے پروانے جاری نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میرا احساس نہیں ہے، میرا احساس نہیں ہے، اور تمہیں میں کیوں کر بلند درجات پہ فائز کروں، قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی تم میں پیغام محمد کا پاس نہیں، یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ سوز و گداز کیوں چھن گیا جب ہم بحث کیوں ہو گئے، جب ہم ضمیر فروشی کرنے لگے، جب ہم حرام کھانے لگے، جب ہم نے اغیار کے افکار و تخیل کو پناہ لیا، اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں تیری خودی تک رسائی، یہ اقبال فرما رہے ہیں، یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ اہل نظر ہیں یورپ سے ناامید، ان امتوں کے باطن پاک نہیں۔ تو آج مسلمانوں میں پیسہ بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے، اور جنگ کی حکمت عملی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اگر ظاہری اسباب ہیں وہ بھی ہیں، مگر
چونکہ ان میں لوگوں کا غیار کا روب بیٹھ گیا، کیونکہ یہ شیطان کے پیر ہو جانے کی وجہ سے چور چور کو سپورٹ کرتا ہے، طائفہ طائفہ کو سپورٹ کرتی ہے، حرام کھانے والا حرام کھانے والے کو سپورٹ کرتا ہے، قبضہ گروپ کو سپورٹ کرتا ہے، بد کرداروں کو سپورٹ کرتے ہیں، شرابی کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ نیچرل سی ریزن جب یہ اسلام بھائی چارے کا جو درس اس لیے دیتا ہے کہ پورا دین چونکہ بھلائی ہے، تو جب ایک اچھا انسان جس کی زبان و آزادوں سے مفہوم ہو تو وہ اپنے آپ کو بھائی تصور کرتے ہیں، ان کی روحیں احساس کرتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے مذہبی بھائی ہیں، مگر جب ہم میں شیطانیت کا جھنڈا آ جاتا ہے تو بے حص ہو جاتے ہیں، بے حیثیت ہو جاتی ہے، تو خود ہی سکے رشتوں کا پاس نہیں کرتے اور قتل و عارم کرواتے ہیں۔ تو لہٰذا اسلام نسبتوں سے زیادہ، تعلقات سے زیادہ تربیت پہ زور دیتا ہے۔ آج جب آپ کے افکار و تخیلات ہی غلط ہو جائیں گے، آپ کے حکمران بھی بھٹک جائیں گے، آپ کے والدین بھی بھٹکے ہوئے ہیں، معاشرہ بھی تباہی کا شکار ہے، اور کیونکہ ہم نے بے معنی سی عبادات کو دین سمجھ لیا، اور جو دین کی روح تھی کہ آپ کے کردار میں پاکیزگی اور پختگی ہو تاکہ آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، اور یہی نہیں ہے ظالم کا راستہ بھی روک سکیں۔ مگر جب یہ چیزیں آپ میں اس وقت ختم ہو گئی جب آپ نے افکار غیر کے اپنا لیے، اور پھر یوں رشتے بھی بے حیثیت ہو گئے۔ آج اگر دیکھا جائے تو پورے عالم اسلام سے لے کے مغربی دیار تک دیکھا جائے تو سب نے خدا کے خلاف اعلان بغاوت کیا نظر آتا ہے، اور کہیں بھی احساس تقویٰ اور پاکیزگی نظر نہیں آتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج خانہ جنگی ہر جگہ پہ لگ جاتی ہے، انسانیت کی تذلیل نظر آتی ہے، اور ہر کوئی ایسے لگتا ہے جیسے وحشی پرندہ ہے، اور ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق کہیں نہ کہیں انسانیت کی تذلیل کرتا نظر آتا ہے۔ تو آج مسلمانوں امہ کی حکمرانوں کی بے حیثیاں ہو، یا غیر مسلم کی وہ اشتانی لبادہ اور انسانیت کی تذلیل اور تباہی، جیسا کہ امریکہ نے ہمیشہ سے جنگیں لگائیں، اور کونڈیلیزا رائس جو سابق وزیر خارجہ تھی امریکہ کی، اس نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا۔ بعد میں اس نے اپنے بیان کی جو ہے وہ مذمت بھی خود ہی کی، اور کہا کہ میں ایسے غلطی سے منہ سے نکل گیا، جبکہ دیکھا جائے تو جنگیں تو لگائی ہیں امریکہ نے ہر جگہ پہ، تباہی تو کی ہے۔ اس طرح یہودیوں نے امریکہ کو اپنا ایجنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے جنگیں لگوائیں، اور دوسرے ممالک کو اپنا ہم خیال امریکہ نے بنا کے کس طرح انسانی کی تجلیل وہ بھی نظر آتا ہے، اور کس طرح امریکہ نے اغیار کے پیسوں سے خود کے لیے فائدے سمیٹے۔ اور یہی نہیں ہے، فلسطینیوں کا قتل عام، اس طرح ہندوتوا کا نظریہ، تین ممالک، انڈیا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، اور یہودی لابی اسرائیل ہو گیا، یہ تین ممالک ایسے ہیں جو انسانیت کی پوری دنیا میں تذلیل کروا رہے ہیں، اور انسانی کے قتل عام کے پیمانے انہی کی وجہ سے جاری ہوتے ہیں، انہی کی غلط پالیسیز کی وجہ سے۔ امریکہ ان تینوں ممالک کی جہاں پہ ہمدردی ہے وہاں بھی قتل عام کی لامتناہی داستانیں آپ کو نظر آئیں گی۔ وہ بظاہر میں ایک ایسا چارہ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، پر کم عقل جاہل قسم کے حکمران، اپنا ضمیر بیچنے والے حکمران اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی رسپیکٹ ہو رہی ہے، مگر اندرلے کھاتے اندرونی طور پہ وہ مسلمانوں کی بے حیثی بے ضمیری پہ خوش ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنے لالچی خود غرض ہیں کہ اپنے سچا دین ہونے کے باوجود، اسلام کے کلمات سے پرے ہونے کے باوجود وہ ہماری ہونے کی وجہ سے ہمارا جھنڈا سہٹ جاتا ہے۔ تو ہندوتوا کا نظریہ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی انسانیت کی تذلیل نظر آتی ہے، اور وہاں میں بھی کوئی بھی عیسائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، انڈیا میں سکھوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جموں کشمیر میں کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ایسے میں اسلام کے نیام میں پڑی ہوئی جتنی بھی تلواریں ہیں وہ زنگ آلود نظر آتی ہیں۔ آج کوئی محمد بن قاسم نہیں، محمود غزن بھی نہیں، یوسف بن تاشبین نہیں، تو غازی نہیں ہے۔ اور دیکھا جائے تو ابھی ترکیہ کا صدر رجب طیب اردوغان بہت کہتا ہے کہ اپنا معاہدہ لوزان ختم ہونا ہے، تو ہم نے جو ہے اپنا وہ سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل پھر سنبھالنی ہے، اور ہم نے دوبارہ اپنا عروج حاصل کرنا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک طرف ان کی جو ہے بٹکی ہوئی وہ ترکیہ کی قوم نظر آتی ہے کہ جنہیں اسلام کے احیا کا ادراک نہیں نظر آتا، اور کس طرح ان ڈراموں میں آدھا لباس پہن کے عورتیں پھری ہوتی ہیں، تو ایسی قومیں کیسے اپنا عروج حاصل کرتی ہیں؟ عبد القادری ایک غیرت مند شخص تھا، وہ فوری ریئیکشن کرتا تھا کس چیز پہ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہوتا تھا۔ تو یہ تو 20 دن ہو گئے ترکیہ کی طرف سے ایک بھی ایسی چیز نہیں آئی کہ وہ اپنے مجاہدین ہی بھیج دیتا، اپنے وہ فوج ہی اتار دیتا
सिविलियन तौर करके, ताकि वो उनका दांत खट्टे करते। ईरान पतली गली से निकल गया और मुझे फिर से करबला याद आ गया कि कूफियों ने किस तरह इमाम को बुलाया और फिर खुद ही अपनी जान के डर के खौफ से बैठ के। इस्लाम कहता है जंग ना मांगो, मगर तबले जंग बच जाए और जो बुज़दिली दिखा के भाग जाए तो वो उसका नाम क्या है, इस्लाम उसको जो हर्फ और जो अल्फाज अल्लाह ताला इस्तेमाल करता है मैं अपनी ज़ुबान पे नहीं ला सकता, क्योंकि बड़ी की चीखें निकल जाएंगी। क्योंकि आलम इस्लाम में जहाँ पे सऊदी अरब ने मुसलमानों की क़यादत करनी थी, वो ये कि अमेरिका की पॉलिसी कभी सेट कर रहा होता है, कभी रशिया से भीख मांगे जा रहे होते हैं, कभी और आलम इस्लाम की क़यादत का उसको फिक्र ही नहीं है। इस वजह से ये तमाम कत्ल वाक़ात में सऊदी अरब भी मुझे बराबर का शरीक नज़र आता है। मुझे ये 3 ममालिक तो कातिल हैं ही हैं, मगर बुरे को सपोर्ट करने की वजह से ये देखा जाए तो वो दूसरे बुरे ममालिक अभी हालिया दिनों में ही सऊदी अरब के रिलेशनशिप इसराइल के कायम होने जा रहे थे और ये अभी नया महाल चला गया। और मुझे हैरत होती है कि रशिया और चाइना पे भी तो उन्होंने खुलेआम जो सपोर्ट है वो नहीं हो रही, और सिर्फ एक बंदा आपको कत्लो गार्द करवा रहा है, एक बंदा आपके मुंह पे थप्पड़ मारा, प्लीज़ कह रहे प्लीज़ थप्पड़ ना मारे, प्लीज़ थप्पड़ ना मारे। व्हाट इज दिस? ये क्या है कि एक तरफ मुसलमान को गाजर मूली की तरह काट खाया जा रहा है और मुसलमान बजाय इसके ईंट का जवाब पत्थर देने की पत्थर के साथ देने की बजाय, उनको सबक सिखाने की बजाय, अब तो बेहतरीन मौका था अपना तमाम जमा खर्च निकाल देते 76 सालों का 75 सालों का, जितने भी मजालिम कहीं ना कहीं हो रहे हैं मुसलमानों पे, मगर अभी तक सिर्फ और ऐसी यही चीज़ें गैर मुसलमानों को शेयर करती हैं कि ये तो सिर्फ जंग बंदी तक मकूफ है, चलो चंद दिन और दहशतगर्दी कर ले, करनी तो बाद में जंग ही बंद है, हमने कौन से इनके नुकसान का अजाला करना है, या हमें कौन सी प्लेंटी पड़नी है, या हमें कौन सी आलमी ताकतों ने हमें तबाह बर्बाद करना है। जब आपका दुश्मन ये समझता है तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है मर्ग जही, तकदीर के काजी का फतवा है ये अजल से, है जुर्म ज़हीफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। तो फिर ऐसे ही है कि बेहसियत कर दिया जाता है दुश्मन की नज़र में। अल्लाह ताला भी फरमाता है कि जब तुम मेरे नाफरमान होगे तो तुम्हारी हैबतें ख़त्म हो जाएंगी और दुश्मन तुम पे हैवी हो जाएगा और हम तुमसे बेहतर लोग ले आएंगे। आज मुसलमान जो है वो कभी हज़रत इमाम महदी को पुकारते हैं और हज़रत ईसा को पुकारते हैं, मगर तुम ये देखो कि मैदान अमल में तुम किस मुकाम पे हो। तुम्हारी ख्वाजा पॉलिसीज गलत है, हमेशा ख्यार के तुमने नज़रियात को सेट किया और आज तुम कह रहे हो कि हम जो है वो उसका नाम क्या है इमाम महदी हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। तुम्हारी वहाँ पे भी तुमने मदद नहीं करनी। आज तुम सच नहीं बोल सकते, बुरे को बुरा नहीं कह सकते। आज तुम जो है वो अपने मफादात को देखते हो, मैदान अमल में निकलने की बजाय अमन के सफ़ेद परचम लहराए जा रहे हैं। तो ऐसे में जब वो ख़तरनाक तरीन मरहला आएगा, जब एक अरूज पे हक़ व बातिल का मार्का होगा, तो ऐसे में जिनकी तरबियतें नहीं हैं, ऐसे में जो इन्होंने हमेशा से अपने ज़ाहरी फ़ायदों को सोचा है, वो क्यों कर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद कर सकेंगे। बल्कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे होंगे कि सुबह मुसलमान को दोपहर को काफिर हो जाएंगे, या शाम को काफिर हो जाएंगे, और शाम को काफिर होंगे, सुबह मुसलमान इस कदर गिर की तरह रंग बदलेंगे। अगर आपको ये मेरी बात नामनासिब नज़र आ रही है तो आप देखिए, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं मकारी यारी से और कहते हैं कि आप बड़े अच्छे हैं और अपने लिए मुफादत समेट रहे होते हैं। लोगों को भी पता होता है कि आप अच्छे नहीं हैं, मगर लोग इसलिए खामोश होते हैं कि आप इंतहाई घटिया तरीन और कम ज़र्फ हो चुके हैं कि आपको ये एहसास ही नहीं है कि आप किस कदर लोगों की नज़रों से नीचे गिर चुके हुए हैं, मगर आप बेहिसी का शिकार हैं। यही अहवाल जो बाइडन का है, यही नेतन्याहू का और यही हिंदू नज़रिए हिंदुत्व नज़रिए के मोदी का है कि जहाँ पे अहले नज़र हैं, जहाँ पे इंसानियत लोग हैं, वो इनको इंसानियत के कातिल समझते हैं। हर जगह में पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं, मगर मुसलमान का काम मुजाहरे करना नहीं है, बल्कि जुल्म को जड़ से काट देना है, जालिम के दिल में हैबत तारी कर देना है कि जालिम जो है वो कब्रों के अंदर छुप के भी मुसलमानों की हैबत से उधर ही मर जाए। कि इतनी इस कदर हैबत हो कि मुसलमान मैदान अमल में तो शेर है ही है कि छुपे हुए दुश्मनों को कब्रों में भी लर्जा तारी हो जाए कि कहीं हमें ढूंढ ना लिया जाए। और ये आखिरी आयाम में जब यहूदियों को कत्ले आम की करेंगे इंशाल्लाह मुसलमान, तो बरगद के दरख्तों के नीचे चुन चुन के उनको मारा जाएगा। तो इस तरह इनकी तजलील होगी। तो अफसोस होता है कि आज मुसलमान समझता है कि वो अमेरिका हमें ना मार दे, यहूदी ना हमें मार दे, हिंदुत्व ना मार दे, मगर आप देखोगे जो अल्लाह ताला का अज़ाब है
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اس میدان عمل سے دور جانے کی وجہ سے جو عذاب نظر آنے ہیں، یا اللہ کی طرف سے جو گرفت تمہاری سخت ہونی ہے، وہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آج ہم دشمن پہ ہیبت و طاری کر سکتے ہیں اسلامی بلاک بنا کے، آج ہم اپنا سخت موقف دے کے ایک پلیٹ فارم تو قائم کر دیں، مگر ایسا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ تمام عالم اسلام کے کبھی یہودیوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی عیسائیوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور کبھی رشیا کی طرف دیکھتے ہیں، کی طرف بنانے کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی۔ تو چڑیا کی طرح چو چو قائم کرنے سے امن قائم نہیں ہوتا۔ مسلمان تو امن کا داعی ہے، تو امن اسی وقت قائم ہوگا جب مسلمان میں اللہ تعالیٰ کا پیغام گھر کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام جب روح میں اترتا ہے تو انسان میں جلال پیدا ہوتا ہے، اور انسان بے خوف و خطر اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدر اور احد میں مجاہدین نظر آتے ہیں۔ کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مٹھی بھر مجاہدین نظر آتے ہیں۔ اور یہی نہیں ہے پرتگال غازی کی 3 بر اعظموں پہ 4 بر اعظموں پہ حکومت اس کے بیٹے نے بعد میں قائم کی، وہ بھی نظر آتی ہے۔ اور ایک چھوٹے سا سردار تھا، اس کا والد اتنا چھوٹا سا سردار تھا، اتنے بڑے بڑے قبائل میں اس کا والد ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت اور بلندی سے اس لیے نوازا کہ وہ غیرت مند تھا، وہ باقی ارادار تھا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بھی اللہ کے پیغام کو اس نے پھیلایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسے عروج بھی دیا۔ ہم یہ کہیں کہ ہم امریکہ کے ایجنڈے اور مغربی لیبرل سیکولر سوچوں کے تحت یا ان کے تھریٹ کے تحت اور فیصلے کریں، اور یہ کہیں کہ چلو کم سے کم قتل و غارت کیا جائے، جو ہو گیا دیکھی اب اس پہ صبر شکر کرو، تو یہ انتہائی انسان کی جو ہے وہ بے حسی کی علامت ہے، انسان کی خدا کی بارگاہ سے دور جانے کی وجوہات نظر آتی ہیں، اور شیطانیت سے مربوط ہونے کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم عالم اسلام ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے تو کبھی بھی یہ چیزیں نہیں، مگر انگریز چونکہ شاطر ہے، وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت میں ان چاہی نظریات کے تحت ہلاتا ہے اور ان کو بیوقوف بناتا ہے۔ آج بہت سارے مبلغین پاکستان ایسے ہیں جن کی آگ نظر نہیں آتی، جو اسلام پہ ایک بوجھ ہے، جنہوں نے اسلام کے اور پیغام کو پھیلانے کی بجائے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہی فراموش کرا دیا، اور ان کا کام ہے لاکھوں کے مجمع میں بے معنی سے واز کرنا اور لوگوں کو بے حسی کی طرف لے کے جانا، لوگوں کو بدعمالیوں کی طرف لے کے جانا، انہیں یہ سکھانا کہ صرف تم نے ہمارا واز سن لیا اور بے معنی سی ظاہری سی عبادت کر لی ہے تو تم بخش دیے گئے ہو، تمہارے گناہ ہم نے 1 منٹ میں بخشا دیے ہیں، جبکہ عمل کی یہ حالت ہے کہ یہاں پہ معاشرے میں اخلاق نظر نہیں آتا، اور ہر جگہ پہ وحشی درندے نظر آتے ہیں، ہر جگہ پہ لٹیرے نظر آتے ہیں، کبھی مافیاز کی صورت میں، کہیں قانون کی دھچیاں بگیڑتے ہوئے، اور کہیں انسانی کی تزلیل نظر آتی ہے، کبھی قبضہ گروپ، کبھی منشا فروش گروپ، اور کبھی کوئی گروپ نظر آتا ہے۔ تو افسوس کے ساتھ میری نظر میں جب بد کردار جاؤں گا تو میں اپنی حقیقی منزلوں سے نیچے گر جاؤں گا، جبکہ ان مولویوں کے اور ان سیاستدانوں کے عقائد کے مطابق وہ سمجھتی ہیں کسی کی چاپلوسیاں کر کے، کسی سے مددیں مانگ کے، کسی کے پیسوں پہ پل کے وہ جو بے معنی سی کامیابیاں اور تمغے اپنے لیے سمجھتے ہیں، میری نظر میں وہ بے حیثیت ہوتے ہیں۔ ہر وہ کامیابی جو خدا کی بارگاہ سے دور لے جائے، ہر وہ کامیابی جو انسانی کی تذلیل کا باعث بنے، میری نظر میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شیطانی کی طرف سے یہ ایسا تحفہ ہے جہاں پہ مسلمان کی تباہی کا فرمن جاری ہوتا ہے، جہاں سے انسانی کی تذلیل جاری ہوتی ہے، اور جہاں پہ باطل افکار اور تخیلات پروان چڑھتے ہیں اور خدا کی نعمت تصور ختم ہو جاتے ہیں۔ آؤ فلسطین کی مدد کرتے ہیں، چڑیا کی طرح چوں چوں کرتے ہیں، میدان عمل سے پرے آہو پکار کرتے ہیں، یہود و نصارہ مزائل چلائیں، ہم اجلاس بلا کر زبانیں ہلائیں، قتل و غارت لہو غزہ، ہر سو بے حسی انسانیت سوزی، مظلوم فلسطینیوں کی مدد کا جذبہ زندہ ہے، عرب صہیونی طاقتوں سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، قاری و ملا کے دعوے ہی رہ گئے ہیں، اللہ کی ذات سے پرے مسلمانی خرید لی۔ علامہ محمد اقبال نے بھی، تاکہ مولوی جو ہے بڑا اپنی طرف سے سمجھتے کہ وہ اللہ کا پیغام پلا رہا ہے، وہ حقیقت میں وہ شیطان کے ایجنڈا سیٹ کر رہا ہے، اور خدا کی ذات سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پرے وہ
کام کر رہے ہیں، اور ایسوں کے حوالے سے ہی سخت دردناک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات کو، سرکار کے مشن کو اور سرکار کے احکامات کو بدلتے ہیں اور مسلمانوں میں رہبانیت پیدا کرتے ہیں، دنیا کی چاہ پیدا کرتے ہیں، ضمیر فروشی پیدا کرتے ہیں، حرام کھانا پیدا کرتے ہیں، انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں، جہاں پہ انسانیت ایسے معاشرے میں پرامن معاشرہ پروان نہیں چڑھتا، ایسے میں انتہا پسندیاں پروان چڑھتی ہیں جب معیارات گر جاتے ہیں، جب انسان وہ معیارات سے پرے جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے عقائد و نظریات دی ہیں جب ہم ان سے پرے جاتے ہیں تو حقیقت میں ہم بے حیثیت ہو جاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اور ہم شیطانی طلبادہ اور کے انسانیت کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی چیزیں آج نظر آ رہی ہیں۔ آج کفار بھی لوگوں پہ ظلم و زیادتیاں کرتے نظر آتے ہیں، تو ایک طرف مسلمان جو ہے وہ خاموشی کی صورت میں اتنے ہی سادہ مجھے نظر آتے ہیں جس طرح کہ وہ دوسرے، اور یہی نہیں ہے، یہی نہیں ہے، یہی نہیں ہے، یہی نہیں ہے، بلکہ 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 یہ اپنے اندرونی معاملات میں بھی ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ کوئی بھی، میں ایک طرف یوتھیوں کا لیڈر تھا جو کبھی افواج پہ حملے کرواتا ہے، کبھی اب اس نے اپنے دور حکومت میں کتنی قتل و غارت کروائی، مولویوں اور پولیس کے درمیان خانہ جنگی کروا دی اور اتنی شہادتیں ہوئیں، یہ بھی اس سے حساب نہیں پوچھا گیا۔ پھر جتنے لوٹ کسوٹ کی ابھی کچھ نہیں اس پنشمنٹ میں بھی، پھر یہی نہیں ہے، نہتا ہوتے ہوئے بھی ابھی اس کے پاس کیا ہے، عوام کو جو ذہنی مریض لوگ تھے جنہوں انہوں نے ورگلایا اور اس کے تحت ریاست پہ حملے کرنے کے لیے چڑھ دوڑے، اور دیکھیں ایک طرف وہ خود کو بد کردار بھی مانگتا ہے، حرام کھانا یہودیوں سے اور ہندوؤں سے پیسے لے لیے، کشمیر بیچ کے کھا گیا، پاکستان کو ٹوٹے کروانے کی باتیں کرے، تو پسے پردہ یہ کس کی وہ غدار قسم کی طبیعت شخصیات کس کا جھنڈا سٹ کر رہی تھی، اور حقیقت یہ کہ اس کا کردار بھی آئین اسلام آتے جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور لاکھوں کے مجمع میں، اور وہ مولوی بھی ایسے لوٹے جو ہر دور میں سیاستدانوں سے بھیک مانگتے رہے اور ان کے تلوے چاٹتے رہے، ان سے پیسے لیتے رہے، اور افسوس ہوتا ہے، اور نام بڑے بڑے ہیں۔ آج پاکستان میں کوئی ایسا مبلغ نظر نہیں آتا جس میں متاثر ہوں اور جو وہ قوم کی تربیت کر سکے اور قوم کو اسلام کے پیغام کو حقیقی معنوں میں، بلکہ زور کہاں پہ لگ رہا ہے، ہمارا فرقہ سچا ہو جائے، ہمارے مریدین جو ہے بکروں بھیڑ بکریوں کی طرح ہم ان کو ظاہر کر کے تعداد سیاستدانوں کو بلیک میل کر کے اپنے لیے چندہ اکٹھا کر سکے۔ افسوس ہوتا ہے آج فضل الرحمان جو ہے وہ جس کو یہودیوں کا جنڈ کہتا تھا، آج اس سے مل بیٹھ گیا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بھی ہوگا وہ فضل الرحمان کا چہیتا ہوگا، یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ کبھی یہی حامد میر کا حال ہے کہ حامد میر جو ہے وہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہمیں سے تھوڑی سی ہاتھ ملائے گا، حامد میر اس کے خلاف اپنے لوگ بنانا شروع کرتا ہے، حتیٰ کہ میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے، بس سے پڑتا اس کے ذہن میں۔ اس طرح پاکستانی صحافت کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب دلال اور ضمیر فروش تجزیہ کار نظر آتے ہیں اور اپنے پروگرام بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ دلالی اس قدر بڑھ گئی ہوئی ہے کہ مٹی پاؤ جی، اس کو بھی انصاف دو، ایک وحشی اب 62-63 ختم پھر کر دو کہ جو احتساب کا عمل ہی نہیں ہوگا، اور جب وحشت درندے اور دہشت گرد قسم کے حکمران اگر اسمبلیوں میں آ جائیں گے تو پھر قوم کو کہیں بھی پالیسی متاثر ہوگی۔ تو اب عالم اسلام کے لیے سنبھلنے کے لیے ٹائم ہے، اپنی صفحے درست کرنے کے لیے ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم ہے، ابھی بھی پاکستان کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اداروں کو سخت احکامات جاری کرنے ہوں گے، اور ایسے ججز جو پاکستان کے اداروں کا تحفظ نہیں کروا سکتے، ایسے ججز جو انسانیت کے عام انسانوں کو، عام سیاستدانوں کی بات نہیں، عام انسانوں کو انصاف نہیں دے سکتے، ایسے ججز کا بھی احتساب کڑا سے کڑا ہونا چاہیے، اور ان کو ججز کی منصب پہ فائز نہیں ہونا چاہیے، ان کے بھی کورٹ کی چیکنگ ہونی چاہیے، کس کس نے مال کھایا۔ اور افسوس یہاں پہ تو آپ کے معیار ہے ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سیاستدان بے الزام نظر آتے ہیں، تمام سیاستدان قتل و غارت کی لامتناہی داستان رقم کی ہوئی ہے تمام سیاستدانوں نے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے، اور افسوس ہوتا ہے۔ میں گن گن کے نام لے سکتا ہوں، مگر کیا کریں، میں گن گن کے نام لے سکتا ہوں جو مولوی ضمیر فروشی کرتے ہیں، مگر کیا کیا جائے، ایک مبلغ بھی ایسا نظر نہیں آتا۔ میں بڑے پرتحمل سے اپنی ویڈیو بناتا ہوں، کیونکہ میں بد کردار یوتھیوں کا لیڈر نہیں ہوں کہ وہ جو اشتعال انگیز باتیں کر کے اور لوگوں کو بیوقوف بنا کے اور کہے کہ میں بڑا تیر ماروں، خود کو اچھا ثابت کرے۔ میرا دل دکھتا ہے جب مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ سے زیادہ خطرہ ضمیر فروش انسانوں سے ہے، کیونکہ جہاں جہاں میں بھی ضمیر فروشی ہوگی، جہاں جہاں بد کردار ہوں گے، ان کا ایک ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ ان سے سب سے زیادہ خطرہ آپ کو انہی سے ہوتا ہے جو شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ جب آپ حق کی بات کرتے ہیں، سچائی کی بات کرتے ہیں،
اور لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں، تو یہی حکمران ہوتے ہیں جو آپ کے جو ہے وہ ڈرامے روڈیٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کبھی بھی بیٹھ کے منصب پہ اپنی سیاست کے کبھی انصاف کیا ہی نہیں ہے، یہی نہیں ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں میں ہی قائد اعظم ہوں، میں ہی علامہ اقبال ہوں، مگر افسوس جتنی میں نے مشکلات برداشت کی اور 2014 میں نے جب حقائق پہ مبنی باتیں کی، یہ میڈیا کا جو چورن بیچتے ہیں صرف پروگراموں کی حد تک ہے، میچ فکسنگ کے تحت پروگرام ہوتے ہیں، سب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح صحافی اپنی دوگلی زبان سے لمحہ اپنے موقعوں بدلے ہوتے ہیں۔ مگر میری 2012 سے جب سے یا 13 سے میں نے ویڈیو بنائی ہے، میری ایک بھی ویڈیو دیکھ لیں جہاں پہ میں نے یو ٹرن لیا ہو، جھوٹ بولا ہو، منافقت کی ہو، ضمیر فروشی کی ہو، میں ہمیشہ حقائق پہ مبنی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مگر آج میرا دل دکھی ہے کہ آج فلسطینی اور کشمیری مدد نہیں پکارتے، کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا۔ مجھے وہ بھی دور یاد ہے جب ریاستی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، جب میں مبنی حالانکہ سوشل میڈیا کی حد تک میں باتیں کرتا تھا، اور آج بھی میں اگر 2012، 13، 14 کے اپنے مضامین نکالوں جہاں پہ میں نے لکھے ہوئے تھے وہ نکالوں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کس قدر میرے معیارت سخت ہے۔ یوتھیوں کا لیڈر آیا، خوش فہمی کا شکار، وہ آ گیا، میں نے اس کے دور میں رہتے ہوئے اس کے خلاف کرٹیسائز کیا ہے، میں صرف حد پہ تنقید میں آیا، کیونکہ جو انسان کھلانے کے حقدار نہیں ہے، سچ نہیں بولتا، وہ اس کی میں کیسے سپورٹ کر سکتا ہوں؟ اسی طرح تمام حکمران سچ نہیں بولتے، میں کیسے سپورٹ کر سکتا ہوں؟ آج جتنے بھی ہیں، چاہے ججز ہیں، چاہے پولیس ہے، دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں، یہ سپورٹ تو سیاستدانوں کو کر سکتے ہیں، مگر حق کو سپورٹ کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میری سابقہ دور میں میرے خلاف جو ایکشن لیے گئے تو میں اس پارٹی کو بڑی ویلکم کہہ دوں اور کہوں کہ اس کی پالیسیز کو قبول کر لوں، نہیں، میں نے اس دور میں بھی حد پہ تنقید بنایا۔ اور یہی نہیں ہے، ابھی جب ان کی پنجاب اور کے پی کے میں حکومت تھی اور جیسے 3 دہشت گرد قسم کے انسانوں نے میرے پہ ریوالور بندوق کے ساتھ مجھے گولڈ چڑھا کے فائر مارنے کی کوشش کی گئی، اور میں اس لیے بیان نہیں کرتا بات جتنے بعد لوگ نہیں اتنی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ پولیس کا ناکہ ساتھ میں لگا ہوا تھا، ایسا لگا جیسے میچ فکسنگ ہے، اور مجھے پتا تھا یہ یوتھوں کے لیڈر کی پسے پردہ اس کے عزائم ہو سکتی ہیں، تو دیکھا جائے تو بعد میں اس کو بھی گولی لگی بغیر کنجر کو، جو انتہائی انسانیت میرے سب سے زیادہ قابل نفرت پاکستان میں اگر کوئی ہے تو یوتھیوں کا لیڈر میرے لیے کافی نفرت ہے، کیونکہ بد کرداری اور کس قدر وہ ایک انسان اگر تھوڑا سا کسی کو ایج مل جاتا ہے اور کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان انسانیت کی درندہ وحشی درندہ بن جاتا ہے۔ پولیس کھڑی ہے، میں نے کہا یہ مجھے ٹارگٹ، اب جو میں مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا تو میں نے پولیس کو کہا کہ ان کو پکڑو، یہ ادھر ابھی سے گزر کے گئے ہیں، تو پولیس والے ہنسنا شروع ہو گئے۔ ایک بزرگ کھڑے تھے، بیٹا جاؤ، رات کے ٹائم کی بات کر رہا ہوں، یہاں پاکستان میں کہاں بے انصاف ہے؟ میں سمجھ گیا، میں نے کہا کہیں یہ پولیس مقابلے تو پاکستان میں عام ہوتے ہیں، ہم بنا رہے ہوتے ہیں خبریں، لہٰذا مجھے اب نکل جانا چاہیے ادھر سے۔ میں نے اپنے چینل میں جا کے بتایا کہ میں خبر چلانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا بھائی پہلے رپورٹ درج کراؤ۔ میں پاکستان میں انصاف نہیں ملتا، پاکستان میں جھوٹ چتالی ہے، میرے چینل نے میری خبر نہیں چلائی، اور بعد میں کسی کی اس کا نام کیا ہے، کسی کی خبر رپورٹ درج کرانے کے بغیر ہی چلا دی، تو مجھے افسوس ہوتا تھا رویے کا، اور مجھے پتہ چل رہا تھا کدھر کیا ہو رہا ہے، کیا چیزیں چل رہی ہیں، تو لہٰذا میں نے پولیس کو، مجھے پتہ چل گیا پولیس ملی ہوئی ہے، تو یہ ساری میچ فکسنگ چوہا بلی گیم ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو توفیق ہی نہیں ملی فائر مارنے کی، اور میں بالکل ریئیکشن نہیں کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا یہ کر کیا رہے ہیں، اور بعد اس کو مارو گولی اور اس نے گولڈ چڑھا لیا، ٹھیک ہے۔ اب کچھ ہی دنوں بعد وہ اتنا ہارڈ گرم ہوا، اب اس کے کبھی آئی جی تو میں نہیں چھوڑوں گا، دوسرے تیسرے تو میں نہیں چھوڑوں گا، آج وہ بغیر کتا جیل میں ہے، اور انتہائی انسانیت دشمن جو اداروں جو اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لے رہا ہے اور قتل عام کی دعوتیں دے رہا ہے لوگوں کو، اور کہتا ہے مجھے بچا لو، ان کو مار دو، تو لہٰذا وہاں پہ اس نے اپنے 3 سالہ دور میں کتنے لوگوں کو کرونا کی شکل میں مروایا، کتنی ویل نون شخصیات کو مروایا، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے، اور جو ظاہری طور پہ جو مولویوں کو مروایا اور پولیس کو قتل و غارت کروائی اتنے، اور ساہیوال کا جو واقعہ ہوا اور پولیس کو جو اس نے وہ 3 کروڑ روپے فیملی کو دیکھا کہ اب پیسے لے ہے، قانون صاف نہیں ملنا، تو یہ بھی، اور ہر جگہ پہ اس کی بغیر کی دوگلی پالیسی نظر آتی ہے، تو ہے ہیٹ ایسی سیاست کو، اور جس طرح برین واشنگ کی گئی پاکستانی قوم کی اور پاکستانی قوم میں جھگڑے ڈالے گئے، یہ بھی نظر آتا ہے۔ اور میں مسلسل نون لیگ والے جو تھے وہ بھاگ گئے، اور ان کو اس دور میں باتیں نہیں ہوتی، جبکہ میں ڈٹا ہوا تھا، اور میں نے ہمیشہ
حق پہ رہتے ہوئے بات کی. لہٰذا کوئی بھی دور آیا میں نے اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہوئے سچائی پہ مبنی بات کی اور ہمیشہ نقصانات اٹھائے، مگر کبھی کوئی ایک سیاستدان بتا دے جس سے 1 روپیہ بھی میں نے بھیک مانگی ہو یا اس سے اپنے مفادات نکالے ہوں، مگر میں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا. اور میں اس لیے آج بہت زود محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی فلاحی تنظیم فیضان خواجگاہ میں آؤں جو عالم اسلام کے والے اصلاح کے والے سے فکر و فقار و تخیلات کے والے سے کام کر سکے، جہاں پہ بھی غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر سکے. اور دوسری طرف میں اپنی سیاسی تحریک بنانا چاہتا ہوں. میں کسی سے بھی متاثر نہیں رہتا پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال سے، کیونکہ یہ سب مجھے وحشی درندے انسانیت کے مقام سے گھرے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایک انسان جب سچ نہیں بولتا اور بے معنی سے جو ہوتی ہیں تھوڑا سا ہم نے یہ تھوڑی سی پرفارمنس دکھا دی، ہر پارٹی یہ توڑی ہوتی ہے، یہ بیوقوف بنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو مجھے دکھ محسوس کرتا ہوں، مگر یہاں پہ کسی کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں محسوس کرتا جو میرے سے قدم لا کے چل سکے. کیونکہ یہاں پہ جب لوگوں کو قوموں کو برائیوں کی طرف ملوث کر دیا جاتا ہے، جب لوگوں کو اپنے اسلام کے فقار و تخیلات سے پرے کر دیا جاتا ہے، اور جب مولوی بھی زمین فروش ہو جائیں تو پھر اس کا نام کیا ہے؟ ایسے میں حق کا پرچم بلند کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ اب ضرورت ہے کہ مجھے اپنا لاہ عمل تیار کرنا چاہیے. اور 2012 کو جو میں نے اپنی تحریک لکھی تھی فیضان خواجگاہ سیاسی اور اصلاحی اور انسان کی مدد کے والے سے، اس پہ اور میرے پاس اتنی زیادہ نظریات اور قائد ہیں، میرے پاس اتنی زیادہ پالیسیز ہیں اور اتنی زیادہ میرے پاس پلان ہے کہ میں حکومت ہمیں نہ بھی ملے ہم بغیر حکومت کے وہ کام کر سکتے ہیں جو یہ 2 طرح کے حکمران وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھ کے وہ نہیں کر سکتے. کیونکہ ان کے پاس ان کے جو ہے وہ خود ہی بدنیت ہیں، یہ خود ہی ضمیر فروش ہیں، یہ خود ہی اس کا نام کیا ہے انسانی کی تدبیر کرنے کے لیے پروٹوکول لینے کے لیے ہی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. مگر میں اداروں کو کہتا ہوں کہ آپ تو قوموں کی زندگیوں میں جہنم نہ بولیں. جو لوگ غلط ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے تاکہ نئے دور کا آغاز ہو، نئے پھول کھلے، نئے اس کا نام کیا دور کا آغاز ہو، نئے پھول کھلے. اور جتنے بھی ظالم ہیں ان کو پتہ چلے کہ قانون مقصد ہے. جتنے بھی قانون کو ہاتھ میں لینے والے ہیں، کبھی کسی غریب نے قانون کو ہاتھ میں لیا، غریب کی روٹی چھین لی گئی، غریب سے میڈیکل کی سہولت چھین لی گئی، غریب سے عام غریب کی بات کر رہا ہوں، سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا. انصاف کی انسانیت کی تذلیل، سیاستدانوں کی کوئی بات کرے تو ان کی ایگو ہرٹ ہو گئی، ان کی فیم ڈسٹرب ہو گیا. تو غریب سے آپ سب کچھ چھین رہے ہیں، زندگی کی سانسیں بھی چھین رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی بھی چھین رہے ہیں. اور جب وہ ایسے میں جو ان کے محافظ آ رہے ہیں وہ بھی سیاستدانوں جیسے پولیس ہے مل کے غریب پہ ہی ظلم کرے گا تو پھر عام غریب کدھر جائے گا؟ اتنی قربانیاں تو غریب دے رہا ہے. یہ ادارے بیٹھے ہوئے لوگ اپنے رائے سے وقت کیوں کرتے ہیں؟ چاہے پولیس ہو جائے چاہے عدلیہ ہو جائے، کیوں نہیں میرٹ پہ فیصلے کرتے؟ جو بھی کرپٹ ہیں ان کو سزائیں کیوں نہیں دیتے؟ جو بھی لوگوں انسانی کی تجلی کرتے ہیں، اب 9 مئی کے واقعات میں جتنے ملوث ہیں ان کو صحیح معنوں میں سزائیں کیوں نہیں مل رہی؟ جو بھی لا اینڈ آرڈر، اسی لیے آج میڈیا میں اتنی زیادہ آزادی مل گئی ہوئی ہے کہ اس قدر باتیں ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی دلال بیٹھ کے کسی کا بیانیہ بیچ رہا ہوتا ہے، اور سب پتہ چل رہا ہے کون سا ضمیر فروش ساتھی ہے. مگر افسوس آج پاکستانی قوم کی کم عقلی و جہالت کو دیکھتے ہوئے، آج لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرا دل دکھتا ہے کہ یہ پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا تھا. یہ کیا یہ اقبال کا پاکستان ہے؟ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ بلکہ یہ تو ایک ایسا پاکستان مان چکا ہوا ہے جہاں پہ بگڑے ہوئے کی خروانی ہے اور قانون کی کہیں حکمرانی نظر نہیں آتی. آج جو اتنے بڑے واقعات ہونے کے باوجود وہ مانتے نہیں ہیں کہ ہم نے یہ کیے ہیں. سر عام دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، سر عام ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف پولیس ہے کہ غریب سے عام سے لوگوں کو کسی چوری میں مروا دیتی ہے، عام سے پولیس کیس میں ڈال کے سالوں اس کو جیل کاٹنا پڑتی ہے. اور جب یہ سیاستدان ہے کہ یہ لاؤڈ اسپیکر پہ بیٹھ کے دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کی زبان سے امن کی بات نہیں نکلتی، تو پھر یہ کیسا کھلا تضاد ہے اپنے ریاستی جو اداروں کی پرفارمنس کے حوالے سے. آج امیر بجلی چوری کرتے ہیں اور غریب 50-50 ہزار بل دیتا ہے. کیسا کھلا تضاد ہے؟ جس کے پاس سب کچھ چھین لیا تم نے، روٹی بھی چھین لی، اب بل بھی وہ آپ کے ادا کرے، گیس کی صورت میں جگہ ٹیکس بھی وہ ادا کرے، اور آپ تو پھر لوٹ لیتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنی جاڑیاں لگا لیتے ہیں، بجلی چوری بھی کرتے ہیں، گیس بھی آپ کو فری ملتی ہے، پروٹوکول بھی آپ کو سب کو فری مل جاتے ہیں.
غریب پہ کتنا عذاب کیوں مسلط کیا جاتا ہے مجھے دیکھ کے آنا چاہیے. تو یہ مظالم چاہے یہاں سے شروع ہو چاہے وہاں سے شروع ہو, چاہے وہاں سے شروع ہو چاہے وہاں سے شروع ہو, یہ مظالم ہے. ایسے میں قوموں کی تعمیر اور تربیت نہیں ہوتی. میرے کہنے کا یہی مقصد ہے کہ آج قوموں کی تربیت اس لیے نہیں ہوگی. کوئی ایسا تو خطہ ہوتا جو غازی کی طرح, کوئی ایسا شخصیت ہوتی جس میں جو واقعی ایک سٹینڈ لینے والی پرسنالٹی پاکستان میں ہوتی. ایسی نہیں ہے کوئی بھی, ایسی کوئی ایک بھی نظر نہیں آتی, بلکہ سارے اپنے مفادات سمیٹتے ہیں. اپنے مفادات کے تحت آدھا سچ بولا جاتا ہے, لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, آگے لگائی جاتی ہیں, امن تباہ کیا جاتا ہے, انسانیت کی تلفی کی جاتی ہے, اور مظلوم کو ہاتھ سے بنا کے یہی 2 وقت کی تمہیں روٹی مل جائے گی, خوشحالی مل جائے گی, بس یہی ادارے ملتے ہیں. جب لا اینڈ آرڈر مینٹین ہو جائے گا, غریب کو آٹومیٹکلی روٹی ملے گی. جب مافیا کی پہ گرپ ہوگی, ذخیرہ اندوزوں پہ گرپ ہوگی, قانون کو جو مذاق اڑانے والے ان کی پہ گرپ ہوگی, تو خود بخود حالات ٹھیک ہو جائیں گے. مگر جب آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے اور قانون بھی حصے دار بن جائے گا ان لوگوں کا جو مکار ہیں, شاطر ہیں, جو اپنی طاقت سے دوسروں کو محروب کرنا جانتے ہیں, تو جس کو مرضی لے آئیں پاکستان کی ذات خدمت کے لیے, وہ حالات ٹھیک نہیں کر سکے گا. وہ مزید تباہی کا باعث بنے گا. اور ہمیشہ کردار سے ہی دنیا فتح ہوتی ہے, خالی دعووں سے نہیں. قائد اعظم نے کوئی دعویٰ نہیں کیا خالی پاکستان لے لیا, مگر علامہ اقبال اپنی قوم کی مسلسل تربیت کرتے رہے, مسلمانوں کو جھنجھوڑا تھے جو کہ ہمیں پاکستان نہیں جاتے تھے. مگر آج پاکستان کا قیام تو ہو گیا, مگر آج کردار ختم ہو گئے. آج جس کردار کے بل بوتے پہ ہم نے بدر میں اترے, غزوہ خندق میں اترے, آج وہ روم اور ایران کی سلطنتوں کو تباہ کر دیا. آج کبھی محمود غزنوی اور کبھی اس کے قصے ہم پڑھتے ہیں, مگر صلاح الدین ایوبی کے قصے ہم پڑھتے ہیں, مگر وہ کردار تھے. آج کردار حکمرانوں میں بھی نظر نہیں آتا. آج آپ منصب پہ بیٹھے ہوئے ججز میں بھی وہ نظر نہیں آتا. ججز بھی قانون اتنا بھام کا شکار ہو چکا ہے کہ ججز کو نہیں پتا قانون کیا فیصلہ کرے. 4 جج ادھر, 3 جج ادھر, 4 جج 5 جج ادھر, 2 جج ادھر, 3 جج ادھر. قانون میں اگر بہام ہے تو ایسے دکھیے کہ سوچ اور اس کی غلط سوچ. ویری گڈ, اختلاف رائے بڑی اچھی چیز ہے. قانون میں اختلاف رائے نہیں ہوتا. قانون میں کون کہتا ہے اختلاف رائے ہوتا؟ خدا کا جو دین دیا ہوا ہے اس میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا. وہ ہر چیز ناپ تول کے ساتھ 100% ایکوریسی کے ساتھ موجود ہوتی ہے. اور ایسا نہیں ہے جہاں پہ انسان کے سمجھنے کی وجہ سے, کم عقلی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے تو انسان کو بھینگے کو دو چیزیں نظر آ رہی ہوتی. اس کی آنکھ ٹیڑھی ہے. جن کی عقلوں کے معیارات ٹیڑھے ہیں, جن کی عقل میں بہنگا پن ہے, دل میں فتور ہے, ان کو کیسے چاہیے نظر آئے گی؟ تو لہٰذا افسوس, حد افسوس, آج عالم اسلام میں کوئی ایسا ملک نظر نہیں آتا جہاں پہ اسلام کی قیمتیں جو وہ اپنی توانائیوں اسے دے اور وہ عالم اسلام کو اپنی ہی کردار سے جگمگا دے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ ہر جگہ پہ مفادات, ڈر, خوف, اغیار کے تخیلات, اغیار کی سوچیں, اغیار کے ہی بنائے ہوئے منصوبوں میں پھنسے کوئی نہ کوئی نظر آتا ہے. کوئی شیطانیت کیا تو پھنسا نظر آتا ہے, کوئی ظاہری شیطانوں کیا تو پھنسا نظر آتا ہے, کوئی غیار کے افکار و تخیلات کیا تو پھنسا نظر آتا ہے. اور اینڈ میں جو بچ رہی ہے ہمارے پاس وہ بے معنی سی عبادات. نماز پڑھنا بڑی اچھی چیز ہے, 24 گھنٹے نمازیں پڑھو, مگر تم جھوٹ بھی نہ بولو, تم منافقت بھی نہ کرو, تم حرام مال بھی نہ کھاؤ, قاتلوں کے حصے دار بھی نہ بنو, بد کردار فحاشی کے بھی کو بھی سپورٹ نہ کرو. تو پھر مزہ آتا ہے ایسی عبادت کا. اگر آپ نے صرف عبادت صرف اس لیے جا رہی ہے کہ لوگوں کو جو تھوڑا سی اچھا بننا چاہتے ہیں ان کو بیوقوف بنا کے اپنے ایجنڈے پہ چلانا ہے, تو پھر یہ انتہائی غلط حرکت ہے. تم خدا کے دوہرے عذاب کے مستحق ہوگے کہ منافق انسان جو ہے وہ دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو منافقت اختیار کرتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان خوش فہمیوں سے نکلیں, حقائق کا ادراک کریں. اگر چوہے کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں آج حالات کا مقابلہ کرنا ہے, نہیں تو پھر یہی ہوگا جو اقبال کہہ گئے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راگ کا ڈیر ہے, یہی شاخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, گلی میں بزر دل کے ویس چادر زہرا. آج اے شیخ امیروں کو مسجد سے نکلوا دو,
ऐश है। ये अभी अल्लामा इकबाल का शेर जो मुझे भूल गया कि मस्जिद से निकाल दो क्योंकि उनकी महराबें जो हैं वो उनसे नाराज़ हैं। अमीर जहाँ भी पैसे के तहत मौलवियों को ज़मीन खरीद लिए ताकतवर लोगों ने, ये हर जगह पे है। सच्चाई की कोई बात नहीं कर सकता, किरदार की कोई बात नहीं करता, कोई किसी की बात नहीं करता। बात किसकी हो रही है? बस हवा में चढ़ाए हुए तीर चल रहे हैं, दुश्मन हदफ ही नहीं। तो आज मैं जैसे कहता हूँ कि जब मैं झूठ बोलूँगा, जब मैं बद किरदार हो जाऊँगा, तो मैं खुद वो अपनी मंजिलों से परे चलूँगा, इंसानी के मकसद से दूर हो जाऊँगा। ये जो छोटी मोटी सलाहियतें हैं, कहीं पे सालों सर्फ करना और बेमायनी सी कहीं ओहदा हासिल कर लेना, ये कोई मायने नहीं रखता। ये तो हर कोई भी है, इंसान की ह्यूमन साइकी ऐसी है कि कहीं ना कहीं जिसमें इंसान इंटरेस्ट जिसमें लेता है वो इंसान सीख जाता है। मगर जो खुदादा सलाहियत है वो उनको मिलती है जो बाकिरदार होते हैं, जैसे सूफिया नाम है, उनको अल्लाह ताला किताबें लिखने का उसका देता है, बातन की खबरें देता है। मशक़ की खुदी की मौत से मशक़ की सरजमीनों में हुआ ना कोई खुदाई का राज ना जाना। और सरदार की बात कि मोमिन की फरासत से वो अल्लाह के नूर से बोलते हैं। तो कैसा मोमिन की फरासत आज नजर नहीं आती। आज कोई मुसलमान नजर नहीं आता जिसकी ज़ुबान और महफूज में हो, और कोई ऐसा मुसलमान भी नज़र नहीं आता कि मुसलमान तो जुल्म को ईमान की दौलत की होने की वजह से जालिम को बुरा कहता है, जालिम को बुरा करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। बल्कि आज ना सिर्फ हिसाब लेने की बजाय हम सिर्फ जंगबंदी घेर रहे हैं। और जंगबंदी हो भी गई तो क्या जितने शहीद हुए वापस आ जाएंगे? क्या जितनी राख का ढेर बन गई इमारतें, क्या वो दोबारा से तमीर हो जाएंगी? आज वो जो हमास की मैं तो हमाकत ही गिनूँगा। आलम इस्लाम ख्वाब गफलत में सोया हुआ है। तुमने क्या रशिया से चाइना से तल्लुकात पैदा किए? नहीं किए। क्या तुमने आलम इस्लाम को एक मरकज़ में इकट्ठा करके ये हमले करवाए? नहीं किए। तो ऐसे में इंफरादी तौर पे इतना बड़ा स्टेप उठा लेना, और जबकि माजी का तो सिलसिला अगर देखें तो जब भी इसराइल के साथ पंगा हुआ या इसराइल ने खुद जंग शुरू की तो इसराइल हमेशा अपने इलाके से बेदखल होते हुए एक नुक्कड़ में लगने जा रहे हैं। तो आज भी अगर हमास ने किया तो फिर डटे क्यों नहीं डट रहा उस तरह जिस तरह डटना चाहिए? क्यों नहीं उनसे मदद ले रहा, उनको बेनकाब कर रहा जिन्होंने उनसे वादा किया था कि हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे? क्यों नहीं खुलेआम अब जंग का आगाज़ किया जाता? क्योंकि अगर अहादीस की तरफ हम जाते हैं तो जितना ही हमें तुर्किया बच रहा है कि हमारी जंग ना हो, तो ग्रेटर इसराइल का जो हदीस की रोशनी में जो है कि तुर्किया के इलाके भी आएंगे, मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक और दजाल का घर सऊदी अरब में बनेगा, ये उसी वक्त होगा जब आप शैतान के पैरों हो जाएंगे। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप दुनिया से दो लगा लेंगे। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप इफ्तार के तखयलात को अपनाएंगे। मतलब मर्द मोहम्मद तो सर काटता है, वो मंदिर तमीर नहीं करता दुबई की तरह। सोमनाथ के मंदिर गिराता, महमूद गजनी मंदिर तोड़ा था सोमनाथ। ये नहीं था कि उसने मंदिर तमीर कर दिया। आज इस कदर जहालत में मबनी अफकार और तखमीरात मुसलमानों को मिले, ये भी एक दुख की बात है। तो लिहाजा जब आप मुहाज से पीछे हटेंगे तो आपका दुश्मन शेर होगा। आज आम मजलूम देख लें, जो भी है उसको हमेशा वही तंग करेगा, जो कमज़ोर होगा उसको लोग तंग करेंगे, जो ताकतवर होगा उसको कोई तंग नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं अल्लाह को पता जाना। तो लिहाजा मजलूम को लोग तंग करते हैं तंग, मगर 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 अल्लाह ताला भी देखता है, अल्लाह ताला भी देखता है, अल्लाह ताला भी देखता है। और हम जो है कमज़ोर नहीं है, हम किसी का शिकवा नहीं कर रहे, हम तो मुसलमान की बिदारी के लिए काम कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं। मगर जितनी मुश्किलात जब अल्लाह के पैगाम को फैलाना तो मुश्किलात तो आएंगी, मगर इन मौलवियों को मुश्किलात नहीं आएंगी, क्योंकि इनका हलवा चल रहा है, ज़मीर फरोशी चल रही है। ये दंगे की चोट पे किसी को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि ये दलाल है कौमों की ज़िंदगियों का, जो कौमों की ज़िंदगियों में जहर ये बोलते हैं। ये यहाँ पे उम्मत की बिदारी का पैगाम देगा मेरे फिक्र इकबाल से, इसलिए हकीम उम्मत कहा है। इकबाल के शहीद भी इससे मुतासिर इसलिए नहीं होता क्योंकि उनमें किरदार ही नहीं। मैं ज़ाहिरी तस्वीरों से, ज़ाहिरी इबादत से मुतासर होने वाला नहीं हूँ, मैं इंसान के किरदार से मुतासर होता हूँ, क्योंकि इसके किरदार में कोलो फेल कितना सच्चा है, मुनाफिक तो नहीं, यू टर्न लेने वाला तो नहीं, इंसानियत का कितना दर्द है। मैं ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। अगर मैं बद किरदारों को सपोर्ट करना शुरू कर दूँ, मुनाफिक झूठों को सपोर्ट करना शुरू कर दूँ, तो फिर मेरा किरदार ख़त्म हो गया। क्योंकि जिन चीज़ों पे मैंने प्रैक्टिस सारी ज़िंदगी हासिल की है, अगर मैं अपने ही नज़रियात और फ़िक्र की और तख़यलात की नफ़ी करूँगा
تو پھر تو میری ہستی مٹ جائے گی, منافقت آ جائے گی. لہٰذا یہ جتنے بھی خوش فہمیاں پالی ہوئی ہیں کہ ہم کم سے کم انسانیت کو پالیں, مگر فائنل راؤنڈ تو چلنا چاہیے. اور نعمت اللہ شاہ ولی کی جو پیشین گوئیاں ہیں اتنے ہزاروں سال پہلے انہوں نے کی ہیں بزرگوں نے, وہ بھی حتیٰ کہ برے صغیر کے بادشاہوں کے نام تک انہوں نے گنوا دیے تھے. اور دہلی میں مسلمانوں کا پرچم, اسلام کا پرچم لانگ ہوگا, دریائے اٹک خون سے بھر کے چلے گا, اتنی شہادتیں ہوں گی. یہاں ہندو بھی مریں گے اس میں اور مسلمانوں کی طرف سے. اور یہ اب جموں کا جو تسلسل ہے وہ صرف فوج جنگیں نہیں لڑتی, قوم جنگیں لڑتی. کیونکہ قوم جب اپنے مقاصد سے پرے چلی جاتی ہے تو فوج جو ہے وہ اور حکمران ملک لوٹتے ہیں یا ملک کا امن تباہ کرتے ہیں تو فوج کو بہت ان کی ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں. تو کیسے اندرونی اور بیرونی طور پہ دشمن سے وہ انہوں نے نمبر دسما ہونا ہے, اور کیسے لا اینڈ آرڈر امن مینٹین کرتے ہوئے لوگوں کی خوشحالی کا کام کرنا ہے. کیونکہ اندرونی طور پہ جب انسان تباہ ہو جاتا ہے نا تو بیرونی طور پہ پھر وہ فتح کرنا بڑا آسان ہوگا. تو لہٰذا اب پاکستان کو بہت زیادہ چیلنجنگ ہے, اسلامی ممالک کو بہت زیادہ چیلنج چیز کا سامنا ہے, مگر ہمیں اپنے افکار و تخیلات کو اپنانا ہوگا, اپنے بلند کرداری پیدا کرنی ہوگی, اور جتنے بھی غلط کریں گے زیادہ ہمیں ان سے نکلنا پڑے گا, ورنہ ہم یوں ہی بے حیثیت ہوں گے اور ہمارے دشمن ایک ایک کر کے ہمیں گاٹ جرمولی کی طرح کاٹ دے گا, اور ہم صرف چند دن زیادہ گزار تو لیں گے مگر مقصدیت سے پرے, خدا کی رضا سے پرے اور خوف کے سائے. اور شیر کی زندگی ایک لیڈر کی سوچ والا زندگی سے دیتا ہے. آج کتنے بچے روز ہسپتالوں میں پیدا ہوتے مار رہے ہیں, آج کتنے لوگ ایکسیڈنٹ میں مار رہے ہیں, کتنے لوگ آج کسی نہ کسی ناکامی مار میں مار رہے ہیں, کسی بھی ممالک میں لیتے ہیں. مگر ایسے لوگ, ایسے حکمران جو قوموں کی سر فخر سے بلند کرتے ہیں, وہ ان کو موت بھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان مجاہدین نے لمحہ موت کی گوش میں گئے, اور کیا وہ سارے یہ وہ دشمن کے بھی ہو گیا نہیں ہوا گیا. آج کتنے میزائل گرائے ہیں اسرائیل میں, کیا سارا فلسطین شہید ہو گئے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے, اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتے ہیں, اور سارے شہادتیں نہیں ہوتے, مگر شہید شہادت سے بھاگنا بھی نہیں کرتے. مگر منافقت کی زندگی سے بچنا چاہیے. کردار میں خوبصورتی پیدا کرتے ہوئے اللہ کا ترجمان بنتے ہوئے. یہ ضروری نہیں کہ انسان حکمران ہو ہی تو انسانی انصاف پہ قائم نہیں. آج تو حکمران جو ہے انسانی انصاف سے پرے ہے, مگر ہر انسان جو اچھا ہے وہ اللہ کا ترجمان ہے, اور وہ اپنی وجہ سے معاشرے میں امن پیدا کر سکتا ہے, معاشرے میں انتہا پسندی کو دور کر سکتا ہے. کیونکہ ہر کوئی آنکھ دوسرے کو دیکھ رہی ہے, آبزرو کر رہی ہے, اور غلط قسم کے نظریات سوچوں کو ہانک سکتا ہے. مگر یہ اسی وقت ممکن ہے جب اچھے لوگ, تو پھر برے بھی کو بھی دم گھٹے گا, بھائی کرتے ہوئے منشیات فروش کا دم گھٹے گا, ظالم کا دم گھٹے گا. مگر جب سب لوگ ہی برائیوں سے لوگ لگا لیں گے اور مفادات سمیٹیں گے ہر جگہ پہ, چاہے عالمی سطح چاہے لوکل لیول پہ, تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ ہم بے حیثیت رہیں گے, اسلامیت کا ایجنڈا سیٹ کریں گے, معاشرے میں کھانا جنگی لگے گی, وہ جیسے لگی ہوئی ہے آج بیوی شور کو مار رہی ہے, شور بیوی کو مار رہا ہے, والدین کو بچیاں مار رہی ہیں, بچہ والد کو مار رہا ہے. کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ہمسائے کو قتل رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, گلے دبا کے مار کاٹ کیا جا رہا ہے. کس قدر ہم جاہل ہو چکے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا. تو جب قوموں میں مفکر فوت ہو جاتے ہیں, ہیروز ختم ہو جاتے ہیں, تو پھر یہی ہونا تھا جو ہو گیا. آج پاکستان اور عالم اسلام کو ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہے, مگر ابھی تک میری آنکھ نے کبھی بھی ایک ایسا لیڈر نہیں دیکھا جو عالم اسلام کا بھی ترجمان ہو اور جو اچھا انسان بھی ہو. مگر افسوس دعوے دار بہت ہیں, مگر دعوے سے پہلے ایک اچھا انسان ہونا, مگر وہ انسان اچھا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے بنتے ہوئے اپنے نقصانات کا ازالہ اس طرح کریں گے کہ ہمیں پہلے اپنی طبیعت کو ماننی ہوگی اور منانے ہوگی, ورنہ ہم یوں ہی بے حیثیت رہیں گے, یوں ہی ناکام رہیں گے, اور یوں ہی زندگی رہیں گے. اور جو عذاب ہیں چاہے وہ دشمن کی سوچ میں, دشمن بھی ایک عذاب ہے, اور اتنے غازی کے بطول کے دشمن تو بڑی نعمت ہے, کیونکہ ایسے قوم میں اتحاد پیدا ہوتا ہے. مگر ابھی تک
क्योंकि मौलवियों की भी 1.5 दिन की मस्जिद है, इस वजह से उनमें रहा नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि जितनी भी पत्रकार हुक्मरान है उनको सेशन दी जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भी मुजरिम हैं किसी भी जुर्म में उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हुक्मरान है चाहे आम इंसान, मगर किसी मसूम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आज जितने भी क्राइम बढ़ रहे हैं, गरीब अगर क्राइम में मुलव्वस नज़र आता है तो इसलिए नज़र आता है कि वो भूखा मार रहा है, कभी रोटी चोरी कर रहा है, कभी भीख मांग रहा है, कोई नशा कर रहा है, अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहा है, और फिर आता है तो कहीं ना कहीं लाश मिलती है, और कहीं कोई किसी की दुश्मन और दावत की बहन चढ़ जाता है, कोई दोस्त की बहन चढ़ गया उसने गला दबा के मार दिया, कोई ताकतवर शख्सियात की बहन चढ़ गया उसको मरवा दिया। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें अफसोस है, मगर हम अपनी ज़मीर की आवाज़ बयान कर देते हैं, मगर हम भी बेहैसियत हैं। आज हम सूफिया के हवाले से बात करते हैं, तसव्वुफ़ की बात करते हैं, सूफिया ने बातनी ताकतों से ही दुश्मन को नबरदस्मा कर दिया। आज हम अपनी ये भी नाकामी मानते हैं कि हम तसव्वुफ़ के उस मुकाम पे नहीं है कि हम इधर बैठ के ही दुश्मन को तबाह कर सकें। ये भी चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे लाल शहबाज लंदन ने कराची में महाराजों का किला तबाह कर दिया, प्याला उल्टा करने से। हमारे में रूहानी ताकतें होंगी मगर वो महदूद किस्म की तो हो सकती हैं, ऐसी नहीं हो सकती। और अगर हमारी रूहानी ताकतें ऐसे में अमल भी नहीं करेंगी, जो खुदा के अहकामात को पसे पुश्तों में डाल दें, ऐसे में सूफिया की रूहानी ताकतें भी बेहैसियत हो जाती हैं। क्योंकि सूफिया का काम खुदा से रब्बत पैदा करना है, इंसान के किरदार की तशकील। और जब उनको ही जटला दिया जाता है, जैसे साहब अम्बिया ने जटला दिया, अपने साहब अम्बिया को जटला दिया साहब का कौमा ने, तो वहाँ पे अज़ाब नाज़िल होता। तो फिर नेक बंदे जो होते हैं, जो बाइस रहमत होते हैं, वो भी मुआशरे में अल्लाह ताला के पहुँचने वाले अज़ाब को नहीं रोक सकते। फिर क्या कहते, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत पहुँचा हुआ हूँ, मैं तो अपनी रूहानी परवाज़ें तय कर रहा हूँ, मगर मुश्किलात नज़र आती हैं, हत्ता कि चुल्लू का का खून नहीं मिलता। बड़ी कुर्बानियाँ दी मैंने भी कि तसव्वुफ़ के रास्ते में चल लेते हुए भी आज मैं किसी को अपना दोस्त नहीं बनाता, किसी को समझते ही नहीं, क्योंकि सारे जब बदकिरदार नज़र आते हैं, झूठे मुनाफिक नज़र आते हैं, इंसानियत से परे नज़र आते हैं और फाहिशगोर लोग नज़र आते हैं, तो मैं किसी को दोस्त नहीं बनाता। आज मैं किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि मैं किसी मुल्क की नहीं, मैं किसी की खुशामद करने की बजाय मैं तनहा रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी तन्हाई से मोहब्बत है, मुझे अपनी नाकामियों से मोहब्बत है, क्योंकि कम अज़ कम मैं उस म्यार पे तो कायम हूँ जो अल्लाह ने एक इंसान के लिए दिया। वो अलग से बात है कि मेरे मतलब गलत किस्म की मालूमात और वो बातें शेयर की जाती हैं, मगर मैं एक तरफ से बहुत खुशी भी महसूस करता हूँ कि मुझे तो बात की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने लोग मेरे ख़िलाफ़ बातें करते हैं तो मुझे तो खुद ब खुद उनकी नेकियाँ मुझे मिल जाएंगी, और मेरी कम आबादात भी मेरे लिए बायस में निजात का बनेगी। और जितने इल्ज़ाम कोई मेरे ख़िलाफ़ लगाता है तो रोज़े क़यामत एक से मैं हिसाब दूँगा, और अगर इस दुनिया में अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक़ दी तो मैं एक एक से हिसाब दूँगा कि भाई बताओ इन झूठ की क्या हकीकत है जो तुमने मेरे से मंसूब की है। हर कोई एक दूसरे का जवाब हुसन है, तो कोई अपनी ज़ुबान से, अपने हाथ से, अपने किसी भी अमल से अगर किसी की दिलदारी करता है तो वो उसका जवाब। मगर जो तारीफ़ें होती हैं तो मैं इन तारीफ़ों से खुश होने वाला भी नहीं हूँ अगर 24 घंटे कोई मेरे कसीदे पढ़ता रहे, क्योंकि मेरी मनाज़िल बहुत दूर है। मेरे लिए एक लम्हे के लिए भी इन तारीफ़ों में खुश होने का टाइम नहीं है, बल्कि मैं तो पाकिस्तान के मैं पूरी दुनिया को मैं समझता हूँ तब्दील कर सकता हूँ। हर मेरे सफ़र के आगाज़ देखें, कभी तो मैं पहली सीढ़ी पे भी कदम नहीं रख सकता, मगर मैं अल्लाह की बारगाह से नाउम्मीद भी नहीं होता, क्योंकि मेरा काम रोशनी फैलाना है दिए की तरह, और इस रोशनी से जाकर रोशनी होता है या नहीं होता, मगर अल्लाह तौफ़ीक़ देगा इस रोशनी में इज़ाफ़ा हो, जब की रोशनी नहीं
تو ہم اپنا حصے کا کام کریں، کم سے کم ہم انسانیت کے مقام کو دفاع کریں، اپنے اثر رسوخ سے معاشرے میں بہتری کے لیے ان کو کافی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رشتوں کا بھی خیال کرتا ہے۔ اگر ایسی رعایا کاری پہ مبنی عبادات، ایسا رعایا کاری پہ مبنی فلاحی کام کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آج ہم اپنے دل کی زبان بولتے ہیں، ہم نے کبھی بھی کسی کا توسر قبول نہیں کیا تو لوگ کیا سوچیں گے، مگر ہم بھی کیا رہنا اختیار کر سکتے ہیں، شدید الفاظ میں بول سکتے ہیں، مگر ہم نہیں بولتے کیونکہ وہ تکبر میں چلا جاتا ہے۔ وہ ایسے لگتا ہے جیسے انسان خود کو سچا ثابت کر رہا ہے اور اپنے کو مظلوم ثابت کر رہا ہے۔ آج اگر ہم نے تھوڑی سی باتیں اگر کی ہیں تو اس لیے کی ہے کہ سچ کے لیے بہت زیادہ مسائل برداشت کرنا پڑتا ہے، مگر ہم نے قربانی دی، مگر ہم پریشان بھی نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قدر اطمینان قلب دیتے ہیں، اس طرح قدر اطمینان قلب دیتے ہیں کہ ہم فقیری میں بھی شاہی کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے دل و دماغ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی میں نہ کہ اغیار کے افکار و تخیلہ، نہ ان بے معنی سیاستدانوں موجود کے افکار و تخیلہ، نہ کسی اور۔ ہمارے جو ہیروز ہیں ہم انہیں کو دیکھتے ہیں، اقبال بھی سوچتے ہیں، قائد بھی سوچتے ہیں، یہاں جتنے بھی گزر چکے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کسی سے متاثر نہیں ہیں، مگر آزمائش سخت ہے، مگر کیا میں اس آزمائش سے پہنچوں گا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا میں اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گا، یا ایسے ہی میں ساری زندگی میں رہوں گا؟ یہ طرح سے سوال نہیں، مگر دل کی آزادی شہنشاہی شکم سنبھالے میں فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں، دل کی آزادی ہے شکم، ہم تو دل کی آزادی دیں۔ ہم نے تو ظاہری کامیابی بھی نہیں پسند، کیونکہ ایسی کامیابیاں جو خدا کی بارگاہ سے نہیں دیتے وہ کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک ظاہری طور پہ تو کامیابی ہوتی ہے، اور دائمی طور پہ ایک ایسا عذاب ہوتا ہے جو انسان کو اس کی مقصدیت سے، جو اچھائی پہ رہنے کی سوچ میں مل جاتا ہے، اتنا دور لے جاتا ہے، اتنا دور لے جاتا ہے کہ انسان شیطان کا الوکار بن کے اپنے آپ کو تباہ کر دے۔ اور اس کی شخص کی مثال ایسے ہی مجھے نظر آتی ہے جیسے کہ یہ انسان اپنے آپ کو آگ لگا لے، اور پھر جب اسے اپنا پتہ چلے گا کہ اس نے اپنی ہستی کس طرح مٹائی ہے تو اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی ہو خود کچھ سوزی میں، اور پھر جب اس کا سارا جسم جل جائے اور پھر اس کے دل میں جینے کے لیے پیدا ہو۔ یہی احوال بد کرداروں کا ہوگا، یہی حال برے لوگوں کا ہوگا، یہی حال ایسے لوگوں کو جنہوں نے انسانی کی تزلیل کی ہوگی، جب وہ انتہا پہ اپنی کامیابی کو پہنچیں گے، اور ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان سے سارے اسباق چھینے گا تو پھر ان کو اپنا بے حیثیت نظر آئیں گے خود کی نظر میں، اور جتنے مرضی پھر نظام ہوں اپنی خرابیوں جو انہوں نے پیدا کی ہیں، مگر اب وقت گزر چکا۔ اب اور یہ نہیں ہے کہ جزا سزا صرف آخرت میں ہے، بلکہ سب سے بڑی جزا و سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، کیونکہ رب دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی محمد مانگتا ہے۔ تو جو انسان جتنا شیطانی صاحب کا لبادہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی خدا سے بارگاہ سے دور جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جذبے چھین لیتا ہے، اس سے ہمتیں چھین لیتا ہے، اس سے انسانی کی فلاح کا جذبہ چھین لیتا ہے، اس سے سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو دین چونکہ پورا بلائی ہے تو مطلب محمد بھلا کرنے والا ہے، مگر بلائی نظر نہیں آتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی نئی سی بلائیاں جو معاشرے میں ہوتی ہیں، یہ میری نظر میں یہ بلائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کاروبار نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں بلائی دے کاربن ہوتے ہیں۔